الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رب. بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیش کرن دی سعادت حاصل کرن تو بعد عزیز من ماہ ذوالحج دے آخری ایام نے اور اسلامی سال دا اختتام ہو رہا ہے. اس مہینے دی 18 تاریخ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے اور یکم محرم نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت ہے. تو اس مناسبت نال چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت دا نام ہے جنہاں دے کلمہ پڑھن تے رب تعالی نے پہلی مرتبہ مسلمانوں نو لفظ مومن عطا فرمایا ہے. 39 بندے پہلے کلمہ پڑھ چکے سن، 40ویں حضرت عمر سن. جس وقت حضرت عمر فاروق نے کلمہ شریف پڑھا تو اللہ ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. مومن لفظ آسمان تو زمین تے آیا ہی ادوں ہے جدو عمر بن خطاب ایمان دی دولت نال مالا مال ہو. حضرت عمر فاروق اس صحابی نے جنہاں نو رسول اللہ نے اللہ کوڑو منگیا ہے کہ اے میرے رب عمر بن خطاب دے وسیلے نال اسلام دی مدد فرما. تو جس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضور دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما کے عمر نو اسلام دے دامن اچ ڈال دیتا. حضرت عمر او شخصیت نے کہ جنہاں نے دنیا تے پہلی فوجی چھاونی GHQ قائم فرمایا.
محکمہ پولیس دا باقاعدہ اجرا فرمایا اور ڈاک دا نظام متعارف کرایا، دنیا دا پہلا نہری نظام متعارف کروایا۔ حضرت عمر بن خطاب اس عظیم لیڈر دا نام ہے جنہ دا طریقہ سی کہ جس بندے نو آفیسر لگایا جاندہ سی او دے اساسہ جات لکھے جاندے سن کہ فلاں آدمی نو افسر لگایا گیا ہے، یہ دے کول زمین اتنی ہے، گھوڑے اتنے، فلاں فلاں چیز اتنی ہے، وہ لکھ کے لسٹ رکھ دیتی جاندی سی ریکارڈ۔ پھر جس وقت اس بندے نو اس جگہ تو ہٹایا جاندہ سی تے پھر وہ دی چھان پھٹک کیتی جاندی سی کہ اے دے کول ہن کتنا مال ہے۔ جیڑا مال زیادہ ہو گیا وہ دے کولوں پھر پوچھا جاندہ سی کہ اے مال تو کتھوں لیا ہے۔ اگر وہ کوئی اچھی بات ریزنیبل بات دسیا تو ٹھیک، ورنہ اتلا مال لے کے بیت المال جمع کر دیتا جاتا۔ حضرت عمر فاروق دے دور وچ کسے گورنر کسے آفیسر نو اپنے دروازے اگے سنتری کھڑا کرن دی، دربان کھڑا کرن دی اجازت نہیں سی، عوام ڈائریکٹ جا کے انہوں نے مل سکتی سی۔ آپ نو خبر ملی کہ فلاں گورنر نے اپنے دروازے اگے دربان کھڑا کیتا ہے، آپ نے اس نو بلایا اور فرمایا جس وقت تینو گورنر بنایا سی تو کی کام کردا سا؟ جی میں بکریاں چراندا سا۔ فرمایا اس ویلے تیرے کول دربان ہے سی؟ نہیں جی۔ فرمایا پھر تو گورنر بنن تو بعد دربان کیوں رکھے؟ چل دوبارہ بکریاں چرا۔ اے عمر بن خطاب جس دے انصاف تے عدل دا اے عالم سی کہ ایک پاسے اگر کسی ملک دا بادشاہ ہے اور دوسرے پاسے کوئی غریب ہے، کسان دہقان ہے، تے عمر دے پیمانے وچ ایک کوئی انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخصیت دا نام ہے بھائی جڑے رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن ہا تے آپ دی رائے تے قرآن نازل ہو جاندا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم حکمران دا نام ہے۔ رات نو آپ نکلے مدینہ شریف دے مضافات تو آپ نے ایک جگہ تے اگ بلدی ویکھی، آپ تشریف لے گئے، دیکھیا تو ایک بدو ہے پینڈو دیہاتی اور او دا خیمہ نصب ہے اور انہیں باہر آگ بالی ہے اور خیمہ ہی چوں درد نال کراہن دی آواز آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کیا بھائی صاحب میری بیوی نو درد سے ہے، بچہ پیدا ہونا ہے تو اکیلی ہے، اس نو تکلیف ہے، تو میرا تے ایتھے مدینے وچ کوئی واقف نہیں، میں آج ہی آیا تو ایتھے باہر ڈیرا لایا سی تے وہ مسئلہ بن گیا تو تھوڑی پریشانی وچ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گھر گئے تو اپنی بیوی نو نال لے لیا. اتنا بڑا حکمران کیسر و کسرا جس دے نام تو لرز دے سن اپنی بیوی نو نال لیا. بیت المال وچ گئے تے اتھوں کھانے واسطے کوئی چیزاں لے لئیاں. بیوی نو کہا کہ تو اس عورت دی دائی بن جا کے آپ باہر اگ جلا کے تے کھانا تیار کرن لگ. وہ دیہاتی بھی مدد کرن لگ پیا نال. جدوں کھانا تیار ہو گیا نا تے اندروں حضرت عمر دی زوجہ نے اللہ اکبر ایک جملہ رہ گیا کہ سن لینا. وہ عمر کھانا پکا رہے سن. حضرت عمر وہ دیہاتی کول پہ کے کہہ رہا سی بھئی دوستا تو راتی ساڈی بڑی ادھی راتی مدد کیتی ہے. عمر تے ساڈا حکمران پتہ نہیں کتھے ستا ہونا ہے, ان دی جگہ تے اللہ تینوں حکمران بناندا تے چنگا سی. حضرت عمر سن دے رہے. تھوڑی دیر گزری, اس ادرو آپ کی زوجہ نے آواز دے کے دسیا امیر المومنین اپنے دوست نو مبارک دیو لڑکا پیدا ہویا ہے. اپنے دوست مبارک دیو لڑکا پیدا ہویا ہے. تو اللہ اس ویلے اس نو پتا چلیا کہ یہ جڑے میرے گھر دا کھانا پکا رہے ہیں یہ ہی عمر بن خطاب امیر المومنین. تو آپ اس طرح دے انسان سن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. آپ بہت بڑا نظام عدل قائم کر گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ عمر میری امت اور فتنیاں دے درمیان دروازہ ہے. فتنے اور امت دے درمیان دروازہ عمر ہے. جدو اے گر گیا ادو میری امت فتنے آ گئے. حضرت خالد بن ولید آپ عراق فتح کرنے والے, پورا جزیرۃ العرب, حجاز, بحرین, یہ علاقہ سارا گلف دا آپ نے فتح کیتا ہے, پورا گلف. اس تو بعد عراق فتح کیتا, اس تو بعد شام فتح کیتا. اتنی فتوحات تو بعد حضرت عمر نے انہوں نے معزول کر دیتا کہ تسی ایک عام سپاہی دی طرح لڑو, تسی ایز اے کمانڈر نہیں لڑنا, کمانڈر ان چیف نہیں لڑنا, تسی سپاہی دے طور پہ لڑو. تو کسی نے حضرت خالد نے کہا کہ اے فتنہ ہے, اے عمل فتنہ ہے. اتنے بڑے کمانڈر جس نے اتنی فتوحات کی دیا انہوں نے بلا وجہ ہٹا کے تو فوجی دے طور پہ لڑانا. تو مورخین نے اس کی وجہ جو حضرت عمر دی طرف لکھی ہو کیا ہے, جدو حضرت عمر نے کیا گیا کہ کیوں ہٹا رہے ہو, کہ آپ نے فرمایا مسلمان اے سمجھن لگ پینے کہ فتح ہو رہی ہے خالد بن ولید دی وجہ تے. جیڑی جنگ جاندہ ہے فتح ہوندی ہے, فتح دی وجہ عمر بن خطاب حضرت خالد بن ولید نے. آپ فرماندے ہیں کہ میں بندیاں دے ذہن چوئے کڈنا چاہنا کہ فتح اللہ دی طرفوں ہے, کسی ایک بندے دے تے نہیں. کل نو خالد نہ رہے گا تو پھر کیویں لڑو گے. لوگاں دے ذہن چوئے بات نکل جائے کہ فتح دی وجہ خالد بن ولید نہیں. بے شک خالد بن ولید بڑے بہادر اور جری نے, لیکن فتح اور نصرت یہ اللہ دی طرف. وہ عرض جڑی مقصود سی وہ کیا ہے, جس وقت حضرت خالد نے کیا گیا کہ یہ فتنہ ہے, تو آپ نے فرمایا اجے عمر جیوندا ہے, فتنے ساڈے وچ کیویں آ سکدے ہیں. اجے تے عمر زندہ ہے, عمر دے ہوندیاں ساڈے اندر فتنہ تے آ ہی نہیں سکدا. حضور نے فرمایا عمر فتنیاں دے کے دروازہ ہے, لہذا فتنہ نہیں ہے. عزیز من, او حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی عظمت اور اے شان ہے کہ جو رسول اللہ دے سامنے عرض کرنا
کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم بڑی برکت والا ہے، ایتھے آپ دا مصلی ہونا چاہیے. تو اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے کہ سونیا اللہ دی بھی یہی چاہتے کہ ایتھے مصلی ہونا چاہیے جتھے عمر چاہ رہا ہے. اے عزیزان من، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سونا مقام ابراہیم نو مقام مصلی بنایا جائے، اللہ دی بھی یہی مرضی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایو شخصیت نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ ازواج مطہرات نو پردہ کرنا چاہیے. حضور فرمایا عمر اجے اللہ دا حکم نہیں آیا. اللہ فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اپنی بیویاں نو، بیٹیاں نو اور مومنین عورتاں کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن، اج تو اگے پردہ کریا کرن، اللہ دی بھی یہی مرضی ہے. حضرت عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت چرد کر دینے یا رسول اللہ شراب دے بارے حکم کیا ہے؟ اللہ فرمایا محبوب دس دیو یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس. مجھے دے نفع بھی ہوئے گا لیکن دے گناہ بڑا ہے، گھاٹا بڑا ہے. حضرت عمر کی سونیا یہ ونڈ نہیں ہوئی، پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. جب عمر ایک گل کی پھر قرآن آ گیا. اللہ پھر فرمایا سونیا انما الخمر، سونیا اللہ پہ فرمایا بے شک شراب تے جوا، اللہ فرما رہا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدے اور شیطانی عمل ہے. عزیز من، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دے وہ کامل صحابی نے، حضور نے فرمایا انا خلقنا الانسان من سلالت من تین. اللہ نے انسان نو سلالت من تین چو پیدا کیتا ہے، گارے والی مٹی چو، کھنک دی مٹی چو اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، ایڈے سونے پیدا کرنے والے دیاں کیا باتاں نے، جس ایڈا سونا پیدا کیتا ہے وہ دیاں کیا باتاں نے. جبریل امین آ گئے تے یہی آیت لے آ کے پڑھی. سنیا اللہ پہ فرماندا ہے اے بھی قرآن دی آیت ہے، جو عمر بولے اللہ اس نو قرآن بڑا چھڑدا ہے. حضرات محترم لمبیاں چوڑیاں گلاں تے پھر بندے کردے ہی رہندے نا، او گل ہے فلاں گل ہے فلاں گل ہے. سمجھنا ہوے تے سمجھن واسطے تے ایک گل ہی کافی ہے. جس عمر دی رائے تے اللہ قرآن نازل کردا ہے وہ بندہ کڈا اونچا ہے. سنو سنو اور یاد کر لو، ساری دنیا اس چیز نو سمجھے. نماز اللہ دیئے، بولو ہے نا اللہ دی، نماز تو اللہ دیئے نا دوستو، نماز اللہ دیئے. اور نماز دا حکم آ چکیا سی، لیکن نماز اندر پڑی جاندی ہے. کسی مکان کسی وادی چھپ کے نماز پڑھی جاندی ہے. کفار دے ڈر تو چھپ چھپا کے لوگ نماز پڑھ دیا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر بھی آئے جنہیں کلمہ پڑھ لیا، حضرت عثمان بھی پڑھ لیا، مولا علی بھی پڑھ لیا.
حضرت امیر حمزہ بھی پڑھ رہے تھی، مولا علی اسد اللہ نے اور حضرت امیر حمزہ اسد الرسول نے. امیر حمزہ دا لقب ہے اسد الرسول، رسول اللہ دے شیر. مولا علی دا لقب ہے اسد اللہ، اللہ دے شیر. حضرت ابوبکر صدیق اتنے جلیل القدر ہستیاں کلمہ پڑھ رہی ہیں لیکن نماز اجے اندر ہی پڑھ دے سن. تے حضور دعا منگی یا اللہ عمر آوے، تے حضرت عمر فاروق اللہ 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 اللہ. جدو سرکار آئے نا، حضرت عمر آئے تو کلمہ پڑھیا تو پہلی گل یہ تھی شروع کیتی ہے سرکار نماز اندر کیوں پڑھنے آ. فاروق تاں ہی آکھیا گیا نا کچھ فرق پیا ہے، کچھ فرق پیا ہے عمر دے آن نال، تاں ہی تے فاروق آکھیا جاندا ہے. سرکار نماز اندر کیوں پڑھدے ہو؟ فرمایا عمر اسی تھوڑے ہیں، اجے ساڈی تعداد قلیل ہے. اے عزیز من یاد رکھو یہ جملہ بہت ذہن وچ بٹھان والا ہے. جنی دیر تواڈے کول مطلوبہ طاقت نہ ہوئے انی دیر تک کفر دے مقابلے چ کھڑے نہ ہو. میری بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ تو زیادہ کون دین نو جاندا؟ حضرت ابو بکر، مولا علی، حضرت عمر، حضرت عثمان تو زیادہ، حضرت علی پاک امیر حمزہ تو زیادہ کون دین نو جاندا ہے؟ انہاں تو بہادر تے بڑے ایمان والا کون ہے؟ لیکن جتنی دیر تک کفر نال ٹکران دی طاقت تواڈے اندر نہ آ جائے انی دیر تک ٹکراؤ نہ، ٹکراؤ ادو جدو ٹکران دی طاقت آ جائے. اس بات نو سمجھنا ہو سی، حکمت نو سمجھنا ہوئے تو رسول اللہ دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کر تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ جائے کہ باطل نال کدو ٹکرانا ہوندا ہے. باطل نال ٹکرانا بھی تے حکمت ہے نا. حکمت تو بغیر دین دا کام نہیں ہوندا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے معزز حضرات و گرامی قدر سنگیو، میں کئی کام وینا بازار وچ جڑے دین دے خلاف نے. بازار وچ میں کئی کام وینا جڑے دین دے خلاف نے. مینوں اللہ اتنی طاقت دیتی ہے کہ میں ایتھے بیٹھ کے دس سکنا ملاوٹ نہ کرو. مینوں اللہ اتنی طاقت دیتی ہے میں ایتھے بیٹھ کے بول سکنا، میں کہہ سکنا دو نمبر چیزاں نہ بیچیا کرو، میں کہہ سکنا ذخیرہ اندوزی نہ کرو. میں تانوں ایتھوں 10 بندیاں نال لے جا کے تے دکاندار نو باہر کڈ کے اوتھے اون دی پریڈ کراں، ایدی طاقت میرے کول نہیں. اگر میں ایسا کراں گا تو میں فتنہ پیدا کراں اپنے واسطے بھی اور اپنے چاہن والے واسطے. میں انی کر سکنا جتنی میں نے اللہ طاقت دیتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جتنی طاقت دے او دے مطابق ہی مینوں اختیار ہے گل کرن دا اور لوکاں دا. یہ درجے نے. سرکار نے فرمایا جڑا تواڈے چ دیکھے من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ. تواڈے چ کوئی بندہ غلط کام ہوندا ویکھے تے اونوں ہاتھ نال روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں رکھدا تے زبان نال آکھے برا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. تے جے زبان نال بھی بولن جوگا نہیں تے دل وچ برا سمجھے ذالک اضعف الایمان. اے تھلے درجے دا ایمان ہے. لیکن بے ایمان مڑ بھی نہیں. برائی نو برا سمجھنا بھی بے ایمان نہیں ہوندا، بھی ایمان دی نشانی ہے. وہ کمزور سے سو جس درجے تے تسی فائز ہو تہاڈی ذمہ داری اس درجے دی. ہاتھ نال روک سکتے ہو تو پھر یقیناً روکو. زبان نال روک سکتے ہو تے زبان نال روکو. اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے تے دل وچ برا سمجھدے رہو. باطل نال ادو ٹکراؤ جدو باطل نال ٹکران دی تہاڈے کول طاقت موجود ہو. میری بات ہی سمجھ آئی کہ نہ؟ رسول اللہ نے مکی دور ایک جنگ بھی نہیں کی. پورا مکی دور تکلیفاں دا، مصائب دا، آلام دا، درداں دا دور سی.
لیکن حضور نے جنگ نہیں کی تھی. کیوں نہیں کی تھی؟ عزیز من ہے ہی سمجھنے والی چیز ہے. حضور سرکار نے جنگ کیوں نہیں کی تھی؟ حالانکہ اس دور وچ رسول اللہ دے گستاخ بھی موجود تھے، لیکن رسول اللہ نے جنگ نہیں کی تھی. جنگ ادو کی ہے جدو بھاویں 313 ہے پر ہائے پکے. جنگ ادو کرو جدو تواڈے وچ لڑن دی طاقت آ جائے، جدو تواڈے کول مطلوبہ طاقت جمع ہو جائے پھر اعلان جنگ کرو. انج نہ جنگ کرو. عزیزو اور ساتھیو، رسول اللہ دے دین نو اس وقت حکمت دی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہوئے کہ آن والیاں نسلاں سانو یہ آکھن کہ ساڈیاں وڈیاں دین دا نقصان کیتا. نقصان آنے اچ نہ جاوے آئے. ہو سکے تو رسول اللہ دے دین دا نفع کرن دی کوشش، حضور دے دین دی سربلندی دی کوشش کرو. حضور دے دین نو عروج تے لے جان واسطے جتنا کام حکمت نال کر سکتے ہو وہ کرو. لیکن ایسا کام کوئی نہ ہو جائے ساڈے کولوں کہ آن والیاں نسلاں سانو الزام دین کہ رسول اللہ دے دین واسطے اے غلط طریقہ اختیار کر کے سانو تسی خراب کر گئے سن. ساڈے وڈے 39 بندے موجود نے لیکن نماز اندر پڑھتے نہ، حالانکہ آپ رحمت للعالمین. حضرت علی موجود نے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر موجود نے، سارے اندر کلمہ پڑھ، اندر نماز پڑھ دے. لیکن جدو حضرت عمر نو حضور نے منگیا نا تے اسلام دی قوت اور مسلمانہ دے اجتماع طاقت آ گئی تو حضرت عمر نے عرض کی سونے آج بار پڑھنی، آج نماز بار پڑھنی. نبی پاک سرکار نے جواب نہیں دیتا بھائی بار پڑھنی یا نہیں پڑھنی. اللہ دا قرآن آ گیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے اعلیٰ حضرت علیم البرکت امام اہل سنت فرما دے ترجمان نبی ہم زبان نبی. سونے آج باہر پڑھو اللہ دی بھی یہی رضا ہے. ترجمان نبی ہم زبان نبی. جان شان عدالت پیلا سلام مصطفیٰ جانے وہ عمری جس کے آدھا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ. دیکھیے اور سمجھیے میرے حضور دی بارگاہ چما عائشہ صدیقہ کر دیا نہیں یا رسول اللہ کسے دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی ہے نے. میرے حضور نے فرمایا ہاں عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے. جدی رائے تے اللہ دا قرآن نازل ہوئے او عمر جدے دور ہاں میں بیان کرتا رہا نا. یکم محرم دی صبح نو ایک بدو مدینے ال نسیا آوے تے لوگاں تو پوچھ دے عمر فوت تے نہیں ہو گئے. انہاں کیا تینوں کیویں پتہ لگ گیا عمر فوت ہو گئے؟ کہن لگا اگے بھیڑیے تے بکریاں کٹھے راندے آئے. آج بھیڑیے پہلی واری میریاں بکریاں تے حملہ کیتا ہے. مینوں شک پیا ہے شاید دنیا تے عمر نہیں رہا. اے عمر بن خطاب اے عزیز من جدیاں نیکیاں سمان دے تاریاں دے برابر نے. میرے حضور نے فرمایا جس رات عمر آوے
اس راہ تو شیطان نہیں آندا. واہ عمر میں تیرے تو قربان ہو جاواں. اے عزیز من، رسول اللہ دی مسجد، رسول اللہ دا مصلی، جدو حضرت عمر زخمی ہوئے آپ دے صاحبزادے دی گود وچ آپ دا سارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گود وچ حضرت عمر دا سارے سفید داڑھیے. حضرت عمر فرماندے بیٹا میرا سر زمین تے رکھ دے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بابا اگے میری گود تے ہے نا کیا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا بیٹا تکلیف نہیں، میرا سر زمین تے رکھ، میری سفید داڑھی خاک نہ لگے، متے اس رب نو اس بوڑھے تے رحم آ جائے. بیٹا میں چاہنا میری داڑھی خاک نہ لگ جائے، شاید اس رب نو اس بوڑھے تے رحم آ جائے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر حضور دسیاں. عزیزو ساڈے پلے عمل تے ہے کوئی نہیں، ساڈے پلے ہے کی، لیکن سانو تے دسیا جاندا ہے کہ تسی چھاڑا مار کے پراں جنت تے چلا نہیں جانا. سانو تے جنت دی ٹکٹ ایویں بندے اننے چ دے چھڑدے نے، دب کے نعرہ مارو تے جنت لے لو، دو باری ہاتھ اُتے کرو تے جنت لے لو، زور نال جڑا نعرہ مارے وہ جنت ہی ٹر جائے، ایک باری سبحان اللہ آکھو تے جنت ہی ٹر جاؤ. نعت خان دی، نقیب صاحب دی، خطیب صاحب دی ہاں جہاں ملا کے ذرا زور نال آکھو سبحان اللہ تے جنت ٹر جاؤ. سانو تے جنت اتنی سوکھی دے چھڈی گئی. ساڈی جنت نقیب صاحب تے خطیب صاحب تے پیر صاحب دی زیارت ہی ہو گئی ہے. اے عزیز من ذرا دیکھو تو صحیح جنہ دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر، جڑے رسول اللہ دے مصلی تے شہید ہوئے، وہ فرماتے ہیں بیٹا میرا سر زمین تے رکھ، میری داڑھی خاک آلود ہوئے، شاید رب نو بڑھڑے تے رحم آ جائے. اے عزیزان من خدا را اپنی آخرت دی فکر کریا کرو. جیڑا بندہ آخرت دی فکر تو آزاد ہے. حضرت مائی رابعہ بصریہ تو کسی پوچھا شادی کیوں نہ کرتے؟ فرمایا کوئی نسدا چاہ بھئی میری آخرت سدھی ہو گئی ہے، آخرت دے خوف تو آزاد ہوندی تو شادی کرتے. سنتے بھائی فکر ہی کوئی سنتے فکر تو جے کسی بندے دے دل وچ پیدا بھی ہوئے تے جڑے ممبر تے مان والے تے نعتاں پڑھن والے تے نقابت کرن والے نے وہ آزاد کر کے ٹر جاندے. اسی سندے ہی انہاں جڑا آکھے سوری دیاں تو ان پڑھن دی نمازاں لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی جنت وچ چپ رہ سیدھے. عزیز من آخرت دی فکر کرو، اپنی آخرت دی فکر کرو، اپنی آخرت دی فکر کرو. بڑے بڑے لوگ اس فکر وچ مبتلا رہندے سن کہ آخرت کیسی ہوے گی، ساڈی قبر کیسی ہوے گی، ساڈا حشر وچ رب دے سامنے کھڑا ہونا کیسا ہوے گا. اور اے کیسیاں جنہاں دے پلے اعمال نام دی شے کوئی نہیں، لیکن فخر نال ساڈے سینے چوڑے ہوئے. جڑے کچھ ہائے وہ آندے سن اسی کچھ نہیں، جڑے ساڈے ورگے کچھ نہیں وہ آندے اسی ہر شے. حضرت ذنون مصری انہاں کول بندے گئے کہ حضرت دعا کرو بارش نہیں ہوندی پئی. آپ جڑی گدڑی تے بیٹھے سن وہ جھاڑ لئی تے ٹر پئے. بندیاں کیا حضرت اسی دعا واسطے آکھیا تے آپ ٹر پئے ہو؟ فرمایا میں سنیا ہے جتھے کوئی زیادہ گناہگار بندہ راندا ہوئے اتھے رحمت نہیں وسدی، تے مینوں لگدا ہے ساریاں تو گناہگار میں ہی ہاں، میں ٹر گیا تے بارش ہونی. حالانکہ وہ اللہ دے ولی سن، حالانکہ وہ اللہ دے ولی سن. سانو اپنی تعریف سن کے بڑی خوشی ہوندی ہے، سانو لوگ غوث تے کتب آکھن تے ساڈا دل راضی ہو جاندا ہے. اسی اس نقیب نو زیادہ پروٹوکول دینے ہاں جڑا سانو ولایت دے درجے تے فائز کر جائے. بھائی جدوں ولایت دے درجے تے نقیب اور خطیب فائز کرن تو ولایت دا عالم کیا ہوئے گا. جے رب دی نظر وچ میرا تے تیرا کوئی مقام ہے تے وہ بندیاں دی تعریف دا محتاج نہیں،
تے جے رب دی نظر وچ میرا تے تیرا رتبہ کوئی نہیں تے بندے سانو غوث بھی آندے رہن تے بھائیا کوئی اسی بن نہیں. بندے دا اصل رتبہ تے ہوئے جڑا تیرے رب دی نظر وچ، جڑا رب دی بارگاہ وچ تیرا رتبہ ہے وہ تیری تنہائی دا تے تیرے رب دا معاملہ ہے، محفلاں دیاں گلاں نہیں. اے جدوں تو کلا ہوندا ہے تے تیرا رب ہوندا ہے، اس ویلے جو کچھ تو ہوندا ہے وہ تو جاننا ہے تے تیرا رب جاندا ہے. بھائی عزیزو اور ساتھیو، ماہ محرم دا آغاز ہونے والا ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ محرم شریف چاہے گا. سارے بھائی کوشش کرنا ذرا جلدی تشریف لے آنا. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سب بھائیاں تے راضی ہو جائے. اللہ سب نو برکتاں عطا کرے. وما علینا الا